یہ واقعہ آج سے 4 سال پہلے کا ہے، جب ہم گلستان جوہر میں رارپیا سٹی میں شفٹ ہوئے۔ ہماری فیملی میں میں، میری چھوٹی بہن اور میرے والدین شامل ہیں۔ اکثر تو اس گھر میں ہمارے ساتھ چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن ایک ایسی رات جو شاید میں زندگی میں کبھی بھلا نہ پاؤں۔ یہ بات 2 سال پہلے کی ہے۔ ہم سب فیملی ممبرز ایک دن شادی سے آ کے سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرے والدین اپنے کمرے میں اور میں اور میری چھوٹی بہن ہم دونوں اپنے کمرے میں۔ میری ایک عادت ہے کہ چاہے میں جتنا تھکی ہوئی ہوں، نیند مجھے آسانی سے نہیں آتی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن مجھے نیند، اور میں اپنے موبائل اپنے گھر کا بتاتی چلوں کہ مین گیٹ جیسے ہی اوپن ہوتا ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک روم ہے جو کہ پہلے ڈرائنگ روم تھا، اور مین گیٹ کے ہی رائٹ سائڈ پہ 2 روم ایسے تھے کہ جس میں سے ایک روم ہمارا تھا اور ایک روم ہمارے والدین کا۔ خیر، موبائل یوز کرتے کرتے ہلکی سی نیند آنا شروع ہوئی، تو سوچا کہ کیوں نہ اب موبائل رکھ کے سو جاؤں۔ میں نے موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور سونے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ لاؤنج میں کوئی چل رہا ہے، کیونکہ لاؤنج میں ہمارے پلاسٹک تھا اور کوئی بھی لاؤنج میں چلتا تھا تو آواز صاف آیا کرتی تھی۔ میں نے اگنور کیا، سوچا شاید میرا وہم ہوگا، اور اس وقت میرے والدین بھی سو رہے تھے۔ میں نے دوسری طرف کروٹ لی اور اپنی بہن کو دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے کہ اتنے میں جو آوازیں لاؤنج سے آ رہی تھیں، وہ آوازیں اب ہمارے ہی کمرے سے آنے لگی، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی موجود ہو۔ ڈری، کیونکہ ان چیزوں سے اتنا خوف نہیں تھا مجھے جتنا اس رات میں نے خوف محسوس کیا اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ خیر، ابھی یہ آوازیں آ ہی رہی تھیں کہ ایسا لگا جیسے بیڈ جس پہ میں اور میری بہن لیٹی ہوئی تھی وہ وائبریٹ ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ میں اٹھ کے بیٹھی اور جیسے ہی کمرے کی لائٹ جلائی تو بیڈ وائبریٹ ہونا بند ہو گیا۔ لائٹ جلانے کی وجہ سے چھوٹی بہن بھی اٹھ گئی جو کہ میرے برابر میں ہی سو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ویسے ہی میں خوف میں مبتلا تھی اور مزید اسے بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔
اب میں نے لائٹ بند کی اور لیٹ گئی۔ اتنے میں ہی ہمارے کمرے میں جو واش روم تھا وہاں سے پانی گرنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی ہے۔ میں اٹھی، واش روم کا دروازہ کھولا، لیکن اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ واش روم گئی اور نل بند کیا۔ اب جو میرے ساتھ ہونا تھا یا جو میں نے دیکھا وہ شاید میں زندگی میں کبھی بھلا نہ پاؤں۔ واپس بیڈ پہ آ کے لیٹی، ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرے برابر میں موجود سائڈ ٹیبل کی طرف سے کسی چھوٹی بچی کی ہلکی سی آواز میں رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ہلکا سا کمبل سے منہ نکال کے جیسے ہی میری نظر سائڈ ٹیبل پہ پڑی تو ایک چھوٹی بچی سائڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، جس کی عمر شاید 8-9 سال کی ہوگی اور سفید رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ اور جیسے ہی میری اس کی طرف نظر پڑی تو اس نے میری طرف دیکھ کے ایک پراسرار سی مسکراہٹ میری طرف دیکھ کے ہی مجھے کچھ دیر کے لیے میری سانس اٹک گئی اور میرے منہ سے آواز ہی نکلنا بند ہو گئی۔ منہ پہ کمبل لے کے آیت الکرسی پڑھی اور اس رات میں سو نہ سکی۔ یہ وہ واحد واقعہ ہے جو مجھے ابھی تک یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ صبح ہوتے ہی سارا واقعہ اپنے والد کو بتایا اور اگلے ہی دن میرے والد ایک عالم صاحب کو لے کر آئے۔ عالم صاحب نے پورے گھر کا تبصرہ کیا اور ہمیں کہا کہ جتنی جلدی ہو